اس زمین پر جتنی
کے ہر مندر میں رکھے تھے۔ بعد کے زمانے میں بال مختلف قسم کے راکشش اور عجیب و غریب مخلوق کی شکل میں نمودار ہوتا رہا، جس میں ایک بکرا جس کی ایک بڑی دم تھی، یا دیو ہیکل مکھی، بلی اور دوسرے عجیب و غریب قسم کے انسان نما جانور شامل ہیں۔ عالمی سطح پر بال دیوتا کو شہرت تب ملی جب ابراہیمی مذاہب میں بال کی پوجا شروع ہو گئی اور یہودیوں نے بال کو اپنا خدا بنا لیا۔ دراصل جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی میں بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین میں آ کر آباد ہوئے تو وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نے توریت کی مخالفت شروع کر دی اور مشرک قوموں کے ساتھ شادی اور معاشرتی تعلقات بنائے، لہٰذا بنی اسرائیل کے اندر بھی شرک کی بیماریاں پھیلنے لگیں۔ بال ہی وہ دیوتا تھا جس کی پوجا بنی اسرائیل نے تب شروع کی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ سینا پر گئے تھے، اور حضرت موسیٰ کے غیر حاضری میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بال ہی وہ دیوتا ہے جس نے ہمیں فرعونیوں سے نجات دی، اور وہی ہمیں ان فرعونیوں کی طرح امیر بنا دے گا اور حکومت عطا کرے گا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان بال کے پجاریوں کی سزا قتل ہے، کیونکہ انہوں نے خداوند کا انکار کیا ہے جس خداوند نے انہیں مشکل وقت میں نجات عطا فرمائی تھی۔ بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو ابلیس نے گمراہ کر دیا اور وہ بال اور استارات کی پوجا کرنے لگے اور خداوند خدا کو بھول گئے۔ علماء اور قاضیوں نے انہیں بہت سمجھایا اور شریعت موسوی پر لوٹ آنے کی ہدایت کی، لیکن وہ اس شرک پر ڈٹے رہے۔ بنی اسرائیل نے اپنے بستیوں میں بال کے مندر بنوائے اور ان مندر میں کھلے عام رسمی زناکاری ہوتی تھی۔ ان مندروں میں جانوروں کی قربانیاں بھی کی جاتی اور نذرانے چڑھائے جاتے۔ کہتے ہیں کہ بال دیوتا بچوں اور عورتوں کی بلی مانگتا تھا، لہٰذا بال کے پجاری انسانوں کو اس کے آگے ذبح کرتے تھے۔ صورتحال اس قدر بدتر تھی کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال لیا جاتا اور انہیں بال کے آگے ذبح کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے اولاد اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور ابراہیم علیہ السلام
اور انہیں غلام بنا لیا جائے گا۔ لہٰذا بخت نصر کے دور میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور بال کی پرستش کی سزا میں بنی اسرائیل سینکڑوں سالوں تک ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی بال کے پجاریوں کی نقل ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ رسم بال کے اسی روایت اور تاریخ کو دہرا رہا ہے جسے آج دنیا کے سامنے کھلے عام کیا گیا۔ فتنے کے اس دور میں شیطان اور بال کے پھیلتے ہوئے اس جال کو معاشرت، سیاست، سوشل میڈیا، یہاں تک کہ ایجوکیشن میں بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بال پرستی کو آج خوبصورت بنا کر ہمارے زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس شیطانی بھیڑ کا حصہ بننے والوں کو دنیا میں صرف چند دنوں کی کامیابی ملے گی، جبکہ آخرت میں ان کا انجام بڑا سخت ہے۔ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو شیطان کے ان چالوں سے ہمیں بچا کر خداوند خدا کے لافانی اور نا ختم ہونے والے بادشاہت میں داخل کر سکتا ہے۔